حمد کا شعر نمبر 3۔ زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ مشکل الفاظ کے معنی: جلوہ آرا ہونا، ظاہر ہونا یا نمایاں ہونا۔ مظاہر، مظہر کی جمع مراد نظارے۔ داتا، حقیقی عطا کرنے والا یعنی رازق حقیقی۔ دسترخوان، وہ کپڑا جس پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے۔ مراد زمین کی نعمتیں، پھل پھول، سبزیاں اور فصلیں وغیرہ۔ اب اس شعر کا مفہوم: اللہ تعالیٰ کی باکمال قدرت کے طرح طرح کے نظارے جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ اسی داتا نے تمام مخلوقات کے کھانے کے لیے دسترخوان بچھا دیے ہیں۔ تشریح: حفیظ جلندری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں عرض کرتے ہیں کہ زمین پر ہمیں اللہ کی قدرت کی جو بھی نشانیاں نظر آ رہی ہیں وہ اس کے جلووں کے مختلف انداز ہیں۔ ہم ان علامتوں کو دیکھ کر اللہ کی ذات کے بارے میں قیاس آرائی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں: ترجمہ: ہم نے زمین پر ایسے جانور بنائے، ان میں سے کچھ پیٹ کے بل رینگتے ہیں، کچھ 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ ان سب مظاہر میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ اور بقول شاعر: ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا حقیقی داتا ہے، اس نے پورے زمین کے انسان کے لیے دسترخوان بنا دیا ہے۔ دسترخوان کس شکل میں ہے کہ اس زمین پر پھل پیدا کیے، سبزیاں اگائیں، اس زمین پر بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مزے لوٹتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو رازق حقیقی ہے اس کے فرمان کی عملی صورت بن کر شکر ادا کرتا نظر آتا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ ہے: پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ پیو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور بقول ایک شاعر: کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، بے مثل زمانے میں سخاوت ہے اسی کی۔ اب ہم حمد کے شعر نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ مشکل الفاظ کے معنی: سرد و گرم یعنی سردی اور گرمی، مراد دنیا کے نشیب و فراز۔ خشک و تر یعنی خشکی اور تری یعنی سمندر۔ اجالا روشنی، تاریکی اندھیرا۔ اجالا اور تاریکی سے مراد صبح اور شام۔ ذات باری، پیدا کرنے والی ذات۔ اب اس شعر کا مفہوم: اس کائنات کے ہر رنگ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان رچی بسی معلوم ہوتی ہے۔ تشریح: حفیظ جلندری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں عرض کرتے ہیں کہ یہ کائنات مختلف صورت میں تخلیق کی گئی۔ اگر سردی ہے تو اس کی ضد گرمی بھی پیدا کی گئی۔ اگر زمین پر خشکی ہے تو اس کے متضاد تری یعنی سمندر، دریا بھی بنائے گئے، اور اگر اجالا یعنی روشنی ہے تو اندھیرا بھی پیدا کیا گیا۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، جیسا کہ اللہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ: ہم نے کائنات میں کوئی چیز خشک و تر نہ چھوڑی جس کا اس کتاب میں ذکر موجود نہ ہو، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور بقول ایک شاعر: پھولوں کی مہک میں تو، انجم کی جھلک میں تو، وہ رنگ صبا تیرا، یہ شان ادا تیری۔
دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ کائنات میں جو چیز بھی ہم دیکھتے ہیں اس پر غور کریں تو ہمیں اللہ کی شان نظر آتی ہے۔ وہ صاحب ذیشان ہے، وہ ہر کسی کو شانیں عطا کرنے والا ہے۔ اسی نے اپنے بے مثال محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان کریمی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ترجمہ: اے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر بہت سی شانوں یا بہت سی شانیں عطا فرمائیں۔ بقول شاعر: خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا جانے۔ اب ہم شعر نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ مشکل الفاظ کے معنی: کائنات دنیا یا ارض و سماوات، مخلوقات مخلوق کی جمع یعنی طرح طرح کی مخلوقات، نباتات پودے، جمادات بے جان چیزیں جیسے پہاڑ وغیرہ۔ اب اس شعر کا مفہوم: اللہ اس عظیم الشان کائنات کا خالق ہے، اسی نے درخت، پہاڑ اور طرح طرح کی بے زبان مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ تشریح: حفیظ جلندری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے۔ زمین و آسمان جو اس کائنات کا حصہ ہیں، اس کے علاوہ انسانی نگاہوں کے سامنے کائنات کے بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ ان سب کا خالق اکیلا اللہ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ بقول شاعر: ازل سے پہلے ابد سے آگے وہی کھڑا ہے، وہی کھڑا تھا، وہ نور کل ہے، وہ ماہ کامل جو جنگلوں میں مجھے ملا تھا۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ: وہی اللہ ہے جس نے 7 دنوں میں یہ زمین و آسمان تخلیق فرمائے ہیں۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات میں 3 طرح کی چیزیں پیدا کیں، مثلاً پودے، پہاڑ اور جو بھی ٹھوس چیزیں ہیں، طرح طرح کے جانور جو بولنے میں مختلف ہیں پیدا کیے۔ لیکن اللہ نے انسان کو جو حیوان ناطق ہے اپنا نائب بنا کر، اپنا خلیفہ بنا کر عزت عطا فرمائی اور اسے اشرف المخلوقات کا شرف دیا۔ پودے اور درخت اس کائنات کے انسانوں اور حیوانوں کے لیے خوراک کا ذریعہ بنائے۔ یہ دن کے وقت آکسیجن گیس پیدا کرتے ہیں جو انسانوں اور حیوانوں کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ غرض جانور اور پہاڑ بھی انسانی فائدے کے لیے ہی تخلیق کیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ترجمہ: بے شک جانوروں کے دودھ میں تمہارے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہا گیا ہے۔ رب سے مراد وہ ذات ہے جو کائنات کی تمام اشیاء کو پیدا کر کے ان کی نشو و نما پوری کر کے درجہ کمال تک پہنچانے کا بندوبست کرتی ہے۔ اس کی نعمتیں، اس کی رحمتیں اور اس کے لطف و کرم سب کے لیے ہیں، ان کے لیے بھی جو اسے مانتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو اس کے منکر ہیں۔ بقول شاعر: وہ غنی ہے اور محتاج زمانہ اس کا، وہ غنی ہے اور محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔